ناول یارم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید. اس کی یہ 27ویں ایپیسوڈ ہے. کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب آلیان جیسے ہیں؟ دانیہ پوچھ رہی تھی. وہ آلیان اور دادا مل کر کچھ خریداری کرنے گئے تھے اور اس سے زیادہ وقت آلیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا تھا. سب اپنے اپنے جیسے ہیں، آلیان جیسے نہیں. تمہیں آلیان اچھا لگا؟ لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے. دادا اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا امرہ کی قسمت تم سب سے بازی لے جائے گی، اور تم بازی لے گئی. دادا کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگی امرہ. ویسے دادا مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی انہیں بہت پیاری ہوں. اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادا کی مجھے. امرہ ہنسنے لگی. بابا ناراض تھے، حقیقت تھی. نکاح کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، یہ بھی حقیقت تھی. لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی. دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی، بہت زیادہ خوش. لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی. ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا کہ بابا نے پسٹل کنپٹی سے لگا رکھی ہے اور وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آلیان کو انکار کر دو امرہ، یہ شادی کبھی نہیں ہوگی. زندگی ایک دم سے پھر سے ایسی پیچیدہ سوال لگنے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے، جسے کوئی حل کر ہی نہ سکے. دادا کی ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی، وہ سوچتی. اماں اور دادی روتی بھی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے؟ وہ یہ بھی سوچتی. دوسری طرف کال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین سے نکل کر آلیان کا گلا دبوچ لے. تم شادی کر رہے ہو میرے بغیر؟ تم سے کرنی تھی کیا؟ بکواس نہ کرو. اگر زیادہ ہی کوئی ایمرجنسی ہے تو 2 دن انتظار کر لو، مجھے وہاں لینے دو. حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور یہ شادی نہیں ہے. شاویز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتی ہے. نکاح شادی ہوتی ہے، پر رخصتی کے بعد شادی کا بنیادی عمل نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں. تو شادی ہی ہوئی نا. میں کتنا خوار رہا ہمارا کے لیے. ہسپتال میں 48 گھنٹے میں سویا نہیں اس کے لیے. ہم کھڑے رہے، بیٹھے تک نہیں. میرا گلا خشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کر کر کے، اور وہ ایسے شادی کر رہی ہے، بلایا تک نہیں. کال بڑا عظیم دکھی لگنے لگا. امرہ نے تو مجھے بھی نہیں بلایا. میں تو خود اپنی شادی میں جا رہا ہوں. اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سپر سوئنگ لو اور آ جاؤ یہاں. یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑا ہے نا سپر سوئنگ. تم خواہ ناراض ہو رہے ہو. میرے شہبالے تم ہی بنو گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا جو مجھے ملے گا. تمہاری ٹکر پر شہبالی ویرا ہوگی. میرا خیال ہے ابھی سے تیاری شروع کر دو. تم نے تو کہا تھا امرہ کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو. ماما نے مجھے یہی کہا تھا کال. تم نے مجھ سے کہا جا رہے ہو تو امرہ کو جیت کر لانا. یہاں جیت لانے والا ماحول نہیں ہے، یہاں احترام سے طلبگار بننے کا ماحول ہے. میں طلبگار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امرہ کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سب میں وقت کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکتا. اگر ایسا کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نقصان میں رہوں گا. یہ امرہ کے دادا کا فیصلہ ہے، میں انکار نہیں کر سکتا. کافی دیر وہ کال سے باتیں کرتا رہا. پھر اس نے امرہ اور آلیان کی کہانی ماما کو سنائی. وہ سو گئیں تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا. اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا. ابھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے، یا امرہ روتے ہوئے فون کرے گی اور کہے گی آلیان واپس چلے جاؤ. یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی. یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی. کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائج اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے اپنے راستے ہوتے ہیں، اور امرہ کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں سوائے ایک دادا کے. اور امرہ صرف دادا کی ہی بیٹی نہیں ہے. صبح ہو گئی اور اسے تب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کہے. اس نے وہ انگوٹھی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی، اور ماما مہر اس لیے ساتھ لے آئی تھی کہ ہاں ہو جانے پر وہ امرہ کو پہنا دیں گی. اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی اس انگوٹھی کو امرہ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا. ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا، اور اس نے خالی پن کا احساس ہر طرف محسوس کیا. اور تصور میں بھی مشرقی دلہن اس کے پہلو میں آ کر کھڑی نہ ہوتی. انکار کا احساس اس پر غالب رہا، اور اس نے خود کو زندگی کے صحراؤں میں بھٹکتے پایا، اور اس نے معجزوں کی دعائیں کرنی چاہی. اور تصور میں وہ خود کو اکیلا اور اداس دیکھتا رہا. سوچے بے رحمی سے اس کا تاریک مستقبل اس پر روشن کرتی رہیں.
ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے، وہ ناشتہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا۔ آلیان، تم کب بڑے ہو گئے؟ وہ ہنس دی۔ شادی کے بعد۔ وہ ہنس نہ سکا۔ تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہو میرے بیٹے؟ کچھ ہو جائے گا، سب برا۔ سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن امرہ کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی ہمارے درمیان۔ تم بس اتنا جان لو کہ وہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر امرہ کے بابا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے۔ آلیان، وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لیے خدا نے طے کیا ہے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ تم ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو، اس اچھی دعا کو پھر سے دہراؤ۔ سوچوں کہ بے رحمی چھٹنے لگی ہے۔ یقیناً اچھی دعا کو دہرانے کا اس سے بہترین وقت اور کون سا ہوگا؟ اسے مسکرانا یاد سا آ گیا۔ آخر کار وہ امرہ اپنی اور اس کے خاندان کی تکون کیوں بنا رہا ہے؟ وہ امرہ، آلیان اور خدا کی رضا کی تکون کیوں نہیں بنا رہا؟ ان کی کلاس ختم ہو چکی اور پروفیسرز کے کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہو جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے، وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بہلا کر۔ سب شرارت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آلیان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے۔ سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کئی طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے۔ میں آلیان سے محبت کرتی ہوں اور امرہ سے بھی۔ اس محبت کے خالص پن میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اس نے ایسی شان کو اپنا کر کہا کہ اسے تعظیم دینا ضروری سا ہو گیا۔ دبی دبی ہنسی خاموشی میں ڈل گئی اور زندگی کی انگلی نے بولنے پر آمادہ لوگوں کو ہونٹوں پر ٹھہر کر شش کر انہیں چپ کروایا۔ برازیلا میں امرہ زندہ نہ رہتی تو وہاں صرف وہی نہ مرتی۔ ایک کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے وہاں جان لیا، اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہیں روک لیا، کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ آلیان پر میری گرفت تھی جو کہ امرہ کی نہیں تھی۔ وہ کہہ کر رکی کہ جانچ سکے وہ 3 لوگوں کے احساسات کو کمتر تو نہیں کر رہی۔ سائی کہتا ہے، بہت کم چنندہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملانے کے اسباب بنتے ہیں اور جن کے بچھڑ جانے پر وقت آنسو بہاتا ہے۔ وقت نے یہ آنسو برازیلا میں بہائے۔ میرا خیال ہے کہ آلیان کو امرہ پسند آئی تھی، نہ وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری اس دنیا میں صرف وہی اس کی ہے۔ اس میں خوبی کا کمال ہے، نہ خامی کا قصور۔ یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ خونی جنگیں ہوتی ہیں، بغاوت اٹھتی ہیں یا غدر مچتا ہے، یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے انداز نے مورخ کی ہیت اپنا لی جو ایمانداری سے تاریخ کو ساری سیاہی و سفیدی سمیت کھنگالتا ہے۔ آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے میں اکیلی ہو گئی ہوں، جبکہ میرا ماننا ہے میری زندگی شاید یا امرہ کے بغیر مکمل ہو۔ جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے طنزاً کہا تھا، میں دیکھتا ہوں تم مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روس میں نہیں ملتا۔ تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امرہ ہے۔ ساری کلاس ہنس دی۔ امرہ کے پاس آلیان، آلیان کے پاس کال، اور کال کے پاس شیطان، کسی ایک نے بلند آواز سے کہا، اور سب کے کہکہوں نے زلزلے کی صورت اختیار کر لی۔ کال بھی ہنسنے لگا۔ تو کیا ایسے بیش قیمت تحائف کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے؟ آلیان اس وقت پاکستان میں امرہ کے ساتھ، اور چند ہی گھنٹوں بعد ان کی شادی ہو جائے گی، اور مجھے اس شادی میں شرکت کرنی ہے۔ بہت من موہنی آواز میں اس نے کہا۔ وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ آخر کار میری اور امرہ کی دوستی اب ختم۔ ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے امرہ سے ہار کیوں مان لی۔ نہ امرہ سے دوستی ختم ہوئی ہے، نہ ہم حالت جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے۔ میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا۔ میری اور آلیان کی کہانی پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امرہ اور آلیان کی کہانی کو نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، اور آج ان کے خاص دن میں ساری نیک تمنائیں ان کے نام کروں گی۔ میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ ان کی من موہنی آواز نم سی ہونے لگی۔
اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ کوششیں بھی تو ناکام کر دیتی ہیں نا کبھی کبھی۔ آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی، لیکن مجھے فرق پڑا ہے۔ میں اداس نظر آتی ہوں، میں کھوکھلی ہنسی ہنستی ہوں، میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتی لگتی ہوں۔ میں آلیان کو بہت یاد کرتی ہوں، اور میرے لیے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا حق میں نے اب ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ٹھہر کر اس نے غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکا کر کہا، پھر ایک دم سے نظریں ان کی نظروں کے مقابل کر دیں۔ ہاں، آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ مورخ نے یہاں بھی بے ایمانی نہیں کی۔ سائی، جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا، اس نے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا۔ کلاس میں چھایا سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا، اور ویرا کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ آلیان کی زندگی سے نکلی ہو۔ وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مسرت و اطمینان سے۔ اورنگزیب عالمگیر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میناکاری اور گلکاری کی آرائشی محراب سے گزرتے اس نے ذرا دیر رک کر وسیع احاطے کے پار اونچے میناروں کے قیام تلے راکب میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا، جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا۔ وہ چلتا حوض تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا، اور پھر پانی کو بچگانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جو انسان کے لیے بنا دی جاتی ہیں اور روز وقت اسے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ نماز جمعہ سے 2 گھنٹے پہلے ہی آ چکا تھا، اور اب سر جھکا کر گنبد کی چھت تلے ستون سے کمر لگائے بیٹھا ہے۔ وہ بہت شدت سے مارگریٹ کو یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دیر تک اسے سر جھکائے ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ دن کی روشنی محرابوں اور دیواروں سے ہوتی، ستونوں کو چھوتی، سجدہ گاہ میں رحمت بنی اترنے لگی۔ روشنی اس آئینے پر مرتکز رہنے پر بزد ہے جس کے عکس میں وہ جھلملا رہی ہیں، دودھ میں سنہری کرنیں جا ملی ہوں، ایسے رنگ کی فرشی پوشاک میں جس کا دامن پیچھے سے زمین پر بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھ جاتا ہے، کو پہنے وہ نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے۔ طرح دار حسین و جمیل ملکہ کے پرشکوہ تاج کے نقش فرشی دامن سے طلوع ہوتے، سنہری گہری رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جا رہے ہیں، اور موتی آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھرے۔ اگر اس لباس پر اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمگ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امرہ نے پہن رکھا ہے۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پر بائیں رخ رکھ کر دیکھنے لگی، اور پھر سرخ کامدار دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھونگھٹ صورت سے لے آئی۔ دادا نے ایک دم عجلت کے انداز سے دروازہ کھولا، اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آہستگی سے نیچے لے آئی۔ گھونگھٹ ناک تک ہی رہا، اس نے رخ نہیں موڑا۔ دادا نے پیچھے سے قد آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ دلہن کھیلنے والی اب خود دلہن بنی کھڑی ہے۔ وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گزر جائے گا، لیکن اس سے اتنی سی التماس ہے وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہرا لے، ایسی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف چند صدیوں پر محیط چند پل، اس کے لیے جس نے آج اپنا روپ بدل لیا ہے، جس کے سیاہ بال صرف سیاہ نہیں رہے، اور جس کی صاف گوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے۔ دادا نے سوچا، اس نے یہ نیا روپ کہاں سے چرایا؟ پرانی امرہ کہاں گئی؟ جھومر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ پھر اس نے گھونگھٹ کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے کوئی میک اپ کیا تھا، نہ کوئی زیور پہنا تھا۔ دائرے میں سمٹی مہندی اس کے ہتھیلیوں پر آگے پیچھے براجمان تھی، اور دل پسند عہد انگلیوں کی پوروں میں مکید تھی۔ اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے، پھر بھی آج وہ قد میں بہت اونچی ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ ہر رنگ سے مشابہ ہے، اور ہر خوشی کی انگلی تھامے مہوے رقص ہے۔ آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں۔ آج مسرت پر اس کی بادشاہی ہے۔ دادا اس کے قریب آ گئے، اس کی پیشانی چوم کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر باہر آ گئے واجد صاحب کے کمرے میں، اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی۔
दादा ने बाबा का हाथ उठाकर उसके सर पर रख दिया और उसे साथ लेकर बाहर आ गए। अम्मा और दादी ने उसके आगे वो सब कुछ किया जो बाद अज़ उन्हें खैरात करना था। मकाम खुदा है, अदायगी फ़र्ज़ है, रुतबा बंदगी है। कई सौ नमाजी अपने सफ़ों में हालत क़याम में खड़े हैं। वो राके, वो साजिद, वो आजिज़, वो तालिब, वो मोमिन। नमाज जुम्मा की अदायगी हो गई और दुआ मांगी जाने लगी। नमाज से पहले दादा हमाद अली और चंद बुज़ुर्ग आलियान के पास आ चुके थे। ख़वातीन वाले हिस्से में लेडी महर भी आ चुकी थी और नमाज से पहले वो उनसे दुआएं लिए आया था और उनका हाथ चूम आया था। दुआ हो गई तो आलियान उठा और इमाम साहब और सब नमाजियों के सामने जाकर बैठ गया। इमाम साहब ने सब नमाजियों को बैठे रहने के लिए कहा और आलियान का तारुफ करवाना शुरू किया। ये आलियान मार्गरेट है, ये बरतानिया से आए हैं, यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। इनकी हकीकी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं और ये अपनी सरपरस्त वालदा के साथ यहाँ मौजूद हैं। जनाब आलियान बफ़ज़ल खुदा मुसलमान हैं और बिनते अब्दुल वाजिद और जनाब अब्दुल करीम की पोती से निकाह करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि आप सब इन्हें दुआ दें और इनके निकाह में शरीक हों। गैर महसूस मुस्कुराहटें ऐसी गूंजी मानो जैसे सब ने बआवाज़ बुलंद कहा, हाँ हम ज़रूर शरीक होंगे। हम ये खुशी क्यों कर हासिल नहीं करना चाहेंगे जो मोतबर और दर्जात में बुलंदतर है। सफ़ों की तरतीब कायम है और दुआया हाथ उठने के लिए तैयार है। उनके उजले लिबास अतर आ गईं और सोचे पाकीज़ा उनकी मुस्कुराती नज़रें मतवक्का दूल्हे को देख ही रही थीं। कई बच्चों को उनके पापों ने गोदों में बैठा लिया और वो उनके कानों में बताने लगे कि अब क्या होने जा रहा है। आलियान अमरहा का, अमरहा आलियान की। आलियान ने खुद पर सबकी नज़रों को पाया और वो अपनी मुस्कुराहट को छुपाने में नाकाम रहा और उसने जाना कि सब उसकी दिल की तेज़ तेज़ धड़कन सुन रहे हैं और शरारत लिए महजूज हो रहे। तो उसके बाकायदा लाहौरी बनने की तकरीब में सब शरीक हैं। काल, साई और बाकी के हॉलमेट्स दम साधे सब देख रहे थे। शावेज साथ साथ तर्जुमा कर रहा था। सहर अंगेज़, काल बड़बड़ाया। आलियान ने अपने करीब बैठे दादा की तरफ देखा और धीमी आवाज़ से पूछा, इजाज़त है दादा। जवाब में दादा नरमी से मुस्कुरा दिए। आलियान इमाम साहब को हक महर और बाकी की तफसीलियात पहले ही बता चुका था। फिर दादा ने गवाहों के नाम लिए और उनका तारीफ़ करवाया। इमाम साहब उन्हें अपने साथ लेकर ख़ातिन के हिस्से की तरफ आने लगे। नदियाँ दरियाओं में गिरने लगें और दरिया बहर बहर हुए। सिजदागाह में फैली नूरानियत ज़िंदगी की सरपरस्ती संभालने लगी। काफ़िला सूरत यह मुख्तसर सा सफ़र कैसा दिलनशीन है, लेकिन फिर भी उसके जल्द ख़त्म हो जाने की दुआ पर दिल माइल है। एक से दूसरे गुंबद के नक्शीन छतों तले कई सौ नमाजियों के सामने से इमाम मस्जिद के साथ रूस मशरिक़ की तरफ जाते उसने इकरार किया। ज़रा अफशा में गोता जन होकर निकले। परवाने गुंबदों की छतों से झूलते फानुसों के गिर्द बेसाख्ती से लपके और अफशा की लहरें बनाते नमाजियों के सिरों पर बरस गए। कलाम इकबाल के इसरार महवियत से चकाचौंध हुए और सारी शायरी एक साथ में सिमट आने के लिए एक साथ में लिखी जाने लगी। इस बार अब अहद कदीम अहद जदीद का मेहमान बनने आ रहा है। दरियाए रावी वापस अपनी जगह किले और बादशाही मस्जिद की दीवारों को छूता गुजरने लगा है। पानी औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में बनाए खुसूसों में बह आया और हौज़ों ने फव्वारे जारी कर दिए। शाही किले का फाटक खोल दिया गया और घोड़े और हाथी, बग्घियाँ और पालकियाँ अपनी अपनी सवारियाँ किले के दरवाजे से अंदर ले जाने लगे। नकारा बजाया जा रहा है। अदब मुलाहिज़ा, साते निकाह। दिन ने अपनी रोशनी कम न की और उधर लाहौर में 4 मीनार और 3 गुंबदों पर अब्र करम सी नज़र की। सुर्ख घूंघट से होती उसकी नज़र सियाह लकड़ी के जाफरी की झरी में जड़ी झुक जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो देख सकती थी कौन उसकी तरफ आ रहा है और किसे साथ ला रहा है। वो दोनों कितने लोगों की मौजूदगी में कहाँ मौजूद है। उसके लब वाह न हुए, लेकिन उसके महसूसात तरनम में आवाज़ बुलंद करते चले गए। पेश कदमत कूचा रा गुल मी कशम, मैं तेरे कदमों से पहले रस्ते में फूल बिछाऊं। गुल मी कशम, गुल गुलाब मी कशम, फूल बिछाऊं, गुलाब के फूल बिछाऊं। खाक कदमत
پدی دم وار رستم، تیرے قدموں کے خاک پر اپنا آپ وار دوں۔ یارم یارم یارم، میرے دوست، میرے یار، میرے محبوب۔ خوشی نے اپنے سارے پرانے معنی کھو دیے اور وہ صرف ایک معنی پر بس رام ہو گئیں، آلیان پر۔ اس کے سفید لباس شلوار قمیص پر سلوٹی تھیں، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فانوسے اور قندیلیں شانوں پر اٹھانے والوں کی فوج تھی، نہ باجے نہ تاشے والوں کی۔ وہ بگھی سے اترا تھا، نہ کسی تخت سے، پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوندھ لختہ بلختہ بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر بھر کر دیکھتے رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے، وہ جو دولہا ہے، عنبر بیز آب سا، عشق میں قیام سا، زبان فیض میں کلام سا۔ طرب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جڑے طاؤسی پر ان گیتوں پر رقص کنا ہوئے۔ وہ آہستہ روی سے امام صاحب کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اس کی عجلت پسندانہ چوری پکڑی جا سکتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور خاموش تھا، لیکن اس کے اندر برپا سما جشن کا راز اس کی آنکھوں میں اگل رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پار امرا مسکرا دی۔ اسے صبح آلیان کا میسج آیا تھا۔ ماما کہتی ہیں، اگر ہمارا نکاح بحکم خدا طے ہے تو بس یہ طے ہے اور اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نکاح طے ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا، لیکن اس کا اور آلیان کا ایک ہونا نہیں۔ وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعاؤں پر یقین کھو دیتی تھی۔ کیسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کاٹا اس نے، پانی پر چلنے جیسا، بس ناممکن ہی۔ لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہونٹوں کے کنارے دانتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہٹ نمایاں نہ ہو۔ اماں، دادی، دانیہ اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں۔ ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسے ہی محسوس کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور ہونٹوں پر لپ گلو اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ عین، سادھنا اور ویرا اسے شٹل کاک کی نشست گاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے گھونگھٹ نکالا تو ویرا نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی۔ اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہننا چاہیے، اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے۔ وہ جو عروس مشرق ہے، طلسم میں طلسم کشاسی، گل پیرہن گل روسی۔ ویرا مبہوت اسے دیکھ رہی تھی۔ عین اور سادھنا اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ امرا نے اشارے سے انہیں خاموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اس نے آلیان کا نام نہیں لیا۔ امام صاحب جعفری کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ آلیان بھی انہی کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی۔ آلیان اور امرا جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آ گئے۔ پل کے پل آلیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سوراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی جھلک نظر آ گئی۔ اس وقت اسے امرا کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی، اسے امرا کو سننے کی بے چینی تھی۔ اس مقام تک وہ اس کی رضامندی سے ہی پہنچا تھا، لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا۔ مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ لمحہ آج پہنچا ہے جس کی آمد کا صدیوں سے انتظار کیا، اور سوال کی طلوع ہوتی نکھری نکھری ساتوں نے جواب کو خوش آمدید کہا۔ امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ جیسے سلامی کے لیے قطاریں باندھ لی گئیں اور شہزادیاں اور رانیاں، کنیزیں اور باندیاں اپنی اپنی سواروں سے اتری، اپنے لہنگے، پشوازے، شرارے اور چولیاں اور لمبے الجھتے زرتہ رنگ برنگ دوپٹوں کو سنبھالتے شیش محل کو جاتی سیڑھیوں سے قہقہے لگاتی، اٹکھیلیاں کرتی گزرتی اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئی اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں فاختائیں ہیں اور ان کے پیروں کی پازیبیں سرولی شہنائیوں کی طرح بجتی ہی جاتی ہیں اور ان کے زیورات ان شہنائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے بنیادی نکات کی ادائیگی کے بعد امرا سے پوچھا، قبول ہے؟ من پسند سوال، دل پسند تکرار، گلگلزار گلگلزار۔ قبولیت درویشانہ پاکیزگی لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے، اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے، اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے، بلند بلند تر۔
مشک بید سی سجی اپنی پوشاک میں ملبوس مشک بار پری طویل مسافت طے کرتی اس مشک بندھن میں بندھنے والوں پر مشک بید برسانے کے لیے اپنی سخی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہیں، اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی ہے اور اپنی مشک بید سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی ہیں۔ شروعات انہوں نے آلیان امرہا سے کی۔ آلیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور جھری سے گھونگھٹ کے پار چشم سیاہ کو جا لیا، جو ابھی بھی سیاہ تھی لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھی۔ وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے ان داستانوں کی اور لے جاتی تھی جنہیں نسل در نسل بنا گیا تھا اور صدیوں بصد شوق سنا گیا، اس کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا۔ امرہ نے چاہا کہہ دے، آلیان مارگریٹ قبول ہے، بھوری آنکھوں والا، لارڈ میئر، ہنسا دینے والا، رلا دینے والا، دور کر دینے والا، پاس رہ جانے والا، جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا طے۔ آلیان مسکرا دیا اور امرہ بھی، کیونکہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف سماعت سے سن لیا، قبول ہے۔ یوں کہا کہ سب سن لیں۔ فاختاؤں کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا جن کے پر سترنگی رنگے تھے۔ قبول ہے، امرہ کے بعد آلیان نے کہا۔ قلعے کے بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو چھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ قبول ہے، اس نے پھر کہا۔ عروس البلاد میں دف بجائے جانے لگے۔ نٹ کھٹ کنیزیں اپنی جھلملاتی اوڑھنیاں لہراتی تیزی سے قلعے میں بھاگتی جھروکے کے بدلنے لگی اور اپنی شوخ آواز میں گانے لگی، پیمانہ بدا بدا، پیمانہ بدا کے خمار ستم، پیمانہ بدا کے خمار ستم۔ قبول ہے، وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی سماعت ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی ہو۔ سب سن لیں، سب جان لیں۔ اپنے دل پر اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا کہ وہ اس کی آواز کو کچھ دبا سکے جو بلند بانگ حال دل بیان کر رہی تھی، اور ساری دنیا اس پر جھک آتی تھی کہ اچھا تو جناب کا یہ حال ہے۔ اور دو مسکراہٹیں دونوں کو پیش کر دی گئی جو روز عقد ہی ہونٹوں پر کھل سکتی ہیں۔ دونوں اس مسکراہٹ کے حقدار ٹھہرے اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطلب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے۔ مسرت اپنے سبھی معنی اور رازوں کو لیے ان پر اب آشکار ہو رہی ہے، اور وہ ایسی مسرت کے شکر گزار ہیں۔ نکاح محبت کی معراج ہے، ورنہ سب دھواں جس کا کہیں قیام نہیں۔ نکاح سب سے پاک اور پسندیدہ روایت، نکاح دو دلوں کی فضیلت۔ امام صاحب نے خطبہ نکاح دیا اور پھر دعا کرنے لگے۔ وہ سب واپس منبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے، اور فرشتے بھی ابدی محبت کی دعاؤں کے تحائف دیتے، آمین کہنے میں شریک ہیں۔ پھر امام صاحب نے اٹھ کر آلیان کو گلے سے لگایا اور مبارکباد دی، اور اپنے رنگیلے پروں کو راوی کے شفاف پانی میں منعکس کرتی انگنت فاختائیں چھما چھم اڑانے بھرتے قلعے سے مسجد کے صحن سے اڑ جانے لگیں۔ پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ کر آنے لگے اور اس کے گلے سے لگتے اپنے اپنے الفاظ میں مبارکباد دینے لگے۔ آلیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی ہے اور اب ساری دنیا ہی جشن مناتی ہے۔ نکاح کے اس الوہی پن سے اس کا دل موہ لیا۔ حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو ڈھیروں ڈھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی، اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا۔ اس نے ڈھیروں ڈھیر مبارکبادیں وصول کی اور بچوں کے گالوں پر جھک جھک کر پیار کیا۔ آپ دولہا ہیں؟ ایک بچے نے اسے مٹھائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں دولہا ہوں، اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے، کیا تم دولہا ہو؟ اور وہ بار بار کہے، ہاں ہاں میں دولہا ہوں۔ دادا نے امرہ کو کتنی ہی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں کبھی آپ کا شکر ادا نہیں کر سکوں گی دادا۔ بہت مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی۔ جذبات کی شدت سے اس سے کلام مشکل تھا۔ مسجد خالی ہونے لگی۔
आलियान ने सालेम हॉल में मुश्तरका मुबारकबादी शोर बहरा हुए बगैर सुन लिया और काल और साई से कितनी ही देर बात करता रहा। देख लो, दूल्हा नहीं भागा, वो मॉर्गन से कह रहा था। मॉर्गन दिल खोल कर हंसी। तुम लाहौर में हो ना, इसलिए, रूस होते तो भागते। एक साया आलियान के चेहरे पर लहराया। अभी कुछ देर पहले उसकी वीरा से भी काफ़ी लंबी बात हुई थी और वो उसके साथ काफ़ी लंबा चौड़ा मजाक करती रही थी। आलियान ने गहरा सांस लिया। ये बात शायद हमेशा उसके दिल में रहने वाली थी कि उसने प्यारे दिलों में से एक प्यारे दिल की मलका लड़की को हाँ कहकर कैसे उसे वापस मोड़ दिया था। अमरहा की सूरत वो फ़ायदे में रहा था, लेकिन उस प्यारी लड़की का नुकसान करके आला ज़रफ़ी में वो कभी वीरा से आगे बाजी नहीं ले जा सकेगा। मॉर्गन और शार्लेट से लंबी बात करने और उन्हें मस्जिद दिखाने के बाद वो लेडी मेहर के पास आया, उनका हाथ पकड़कर चूमा और उनकी गीली आंखों को साफ किया। आप शार्लेट मॉर्गन की शादियों पर भी रो रही थी और मेरी भी, पर मैं तो रुखसत होकर नहीं जा रहा। लेडी मेहर हंस दी। खुदा ने मेरी दुआ कबूल की। मेरी भी मामा, वो मुस्कुरा दिया। उन सब ने मुश्तरका तस्वीरें बनाई। फिर आलियान मामा मेहर को गाड़ी तक छोड़ाया और वो सब चले गए। उसने दादा से इजाज़त ले ली थी अमरहा के साथ कुछ देर वहीं रहने की।